بلیٹن میں خوش آمدید۔ کراچی کا دکھ ہے ٹوٹی سڑکیں، لیکن خبر یہ ہے کہ کراچی میں سڑکوں کی مرمت اور تعمیر کے لیے 10 ارب سے زائد ملے۔ بیشتر ٹاؤنز کو روڈ کٹنگ کی مد میں بھاری رقم ملی۔ کس ٹاؤن کو روڈ کٹنگ کی مد میں کتنے ارب ملے؟ ARY نیوز نے دستاویز حاصل کر لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹاؤن چیئرمینوں کو سڑکیں تعمیر کرنے کی ہدایت بھی کی تھی، لیکن شہر کی سڑکوں کا حال ابتر ہے۔ اس اہم خبر کی تفصیل جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندہ خصوصی سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں۔ سنجے، یہ معاملہ کیا ہے؟ 1 سال قبل یہ فنڈز ریلیز ہو گئے، ٹاؤنز کو مل گئے، پھر سڑکیں کہاں ہیں؟ اگر سڑکیں نہیں ہیں تو یہ پیسے کہاں ہیں؟ اور ان ٹاؤنز میں بھی کام نہیں ہوا جہاں پیپلز پارٹی کے اپنے چیئرمین ہیں؟ دیکھیں، جو دکھ ہے کراچی والوں کا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں نہ سیاسی حکومت ہو یا جو بلدیاتی حکومت ہو وہ کراچی والوں کی داد رسی نہیں کرتی۔ پہلے کہتے تھے روڈ نہیں بن رہے، جو روڈ بنے ہوئے تھے انہیں روڈ کٹنگ کی اجازت دے کر کھود دیا گیا، کیونکہ سوئی گیس کی لائنیں تبدیل نہیں ہوئی تھیں۔ گزشتہ سال سوئی گیس نے درخواست کی کہ ہم روڈ کٹنگ کی بد میں رقم بھی دیں گے، ہمیں نئی لائنیں ڈالنی ہیں۔ تو انکشاف یہ ہوا ہے جو وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا ہے، 10 ارب سے زائد روپے کی رقم جو ہے وہ کراچی کے مختلف 25 ٹاؤن کو جو ہے روڈ کٹنگ کی مد میں ملی ہے۔ نارتھ ناظم آباد میں جو ٹاؤن ہے ان کو روڈ کٹنگ کی مد میں جو ہے 2 ارب 37 کروڑ سے زائد روپے کی رقم ملی ہے، جس میں سے کے الیکٹرک نے 2 ارب جو سوئی گیس ہے انہوں نے 2 ارب 35 کروڑ سے زائد کی رقم دی ہے۔ اس طرح کے الیکٹرک نے 1 کروڑ 50 لاکھ سے زائد کی رقم جو ہے نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کو روڈ کٹنگ کی مد میں دی ہے۔ یہ ٹاؤن جماعت اسلامی کے جو ہے ان کے چیئرمین ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ جو لیاری ہے پیپلز پارٹی کا گھر ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے، صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، KMC میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن کوارڈینیشن کا کمی ہے اور سب سے زیادہ ہر کسی کو اپنے حصے کا جو مال ہے وہ جو ہے روڈوں پر نہیں لگانا۔ اس کا انکشاف خود وزیر اعلیٰ کی میٹنگ میں کچھ دن پہلے ہوا۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ تمام ٹاؤن کے پاس روڈ کٹنگ کی پرمیشن دینے کا اختیار ہے، جس کی وجہ سے شہر کا بیڑا گرک ہو گیا ہے، اور یہی بیڑا گرک بارشوں میں ہمیں نظر آیا۔ اچھا، بات اس حد تک خراب ہے اور کوارڈینیشن اتنی آؤٹ ہے کہ مرتضی وہاب کو وزیر بلدیات کو خط لکھنا پڑا۔ جی بالکل، یہ اس کی ایک اور جو ہے وہ زیادہ بات ہم کیا کریں کہ جو جناح ٹاؤن ہے وہاں پر بھی 71 کروڑ پہ جو ہے وہ روڈ کٹنگ کی مد میں دیے گئے، لیکن ان ٹاؤنز نے روڈ کٹنگ کی پرمیشن دے دی، لیکن روڈ بنانے کے لیے کہاں رقم خرچ کیے، کہاں ٹینڈر کیا، کہاں یہ رقم خرچ ہوئی، یہ ٹاؤن کے جو چیئرمینز ہیں یہ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت کراچی کے بلدیاتی نظام میں پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، شہر میں ٹاؤن کے چیئرمین ان کے جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین ہیں وہ اس وقت تتر بتر ہیں، لیکن وہ تحریک انصاف کے ووٹ سے بھی ٹاؤن چیئرمین بنے تھے۔ تو یہ جو دستاویزات ARY کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو وہ خبر دے رہے ہیں جو سندھ بینک میں جمع کرائے گئے ہیں، اور ان پر واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹاؤن چیئرمین کی جانب سے روڈ کٹنگ کی مد میں دیے گئے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے نہ صرف لیاری ٹاؤن کی جانب سے جو پیسے سندھ بینک میں جمع کرائے گئے ہیں، نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کی طرف سے جو پیسے سندھ بینک میں روڈ کٹنگ کی مد میں جمع کرائے گئے ہیں، جو چیک وہاں سے نکالے گئے ہیں، اس طرح جناح ٹاؤن کے پیسے بھی سندھ بینک میں جمع ہیں۔ یہ دستاویزات ARY دکھا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی بتایا کہ 10 ارب روپے روڈ کٹنگ کی مد میں ملے ہیں، اور اس میں 6 ارب سے زائد رقم جو وفاق کے ادارے سوئی گیس نے دی ہے۔ مختلف اداروں نے روڈ کٹنگ کی مد میں پیسے تو دیے، پیسے آئے اکاؤنٹ میں، پھر چیک سے نکالے بھی گئے، ہیں کہاں؟ یہ ایگزیکٹلی اس وقت کس جگہ پر موجود ہے؟ دیکھیں، یہی بڑا سوال ہے۔ میئر کراچی بھی یہی کہہ رہا ہے، مرتضی وہاب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ٹاؤن کو پیسے ملے، ٹاؤن کے جو گلیاں ہیں وہ ٹاؤن والے کیوں نہیں بنا رہے۔ وزیر اعلیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو ہم نے بااختیار کیا ہے، ان کو 10 ارب روپے ملے، وہ پیسے گئے۔ ہم بھی یہی سوال کر رہے ہیں، جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں وہ بتائیں ان کو یہ جو رقم ملی ہے روڈ کٹنگ کی مد میں، یہ روڈوں پر کب لگے گی؟ کراچی والے اس وقت پریشان ہیں، شہر کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بارشوں نے نہ صرف سندھ حکومت بلکہ KMC ہو یا DMC ہو یا TMC جو ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ہے ان کا پول کھول دیا ہے، لیکن اب یہ جو دستاویزات سامنے آئے ہیں یہ کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ یقینی طور پر یہ اس سارے معاملے سے پردہ اٹھا رہی ہیں، اور بہت اہم خبر ہے، کراچی کی ٹوٹی سڑکیں انتظامیہ کا منہ چڑھا رہی ہے، لیکن انتظامیہ کے پاس روڈ کٹنگ کی مد میں پیسے بھی آئے، سڑکیں کیوں نہیں بنی؟ یہ وہ سوال ہے جو کراچی کے شہری پوچھتے ہیں۔ سنجے سادوانی نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ۔
میئر کراچی نے شہر کی سڑکوں کی تباہی کا اعتراف کر لیا۔ وزیر بلدیات کے نام خط میں مرتضی وہاب نے لکھا کہ بیشتر سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہیں۔ حالیہ بارشوں سے مزید بگاڑ پیدا ہوا۔ یوٹیلیٹی اداروں کی جانب سے اہم شاہراہیں اور گلیاں کھودی گئیں۔ روڈ کٹنگ چارجز ٹی ایم سیز کو وصول ہوئے ہیں۔ گیس کی فراہمی ضروری ہے مگر سڑکوں کی مرمت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ بیشتر ٹی ایم سیز نے رقم وصول کر لی، سڑکوں کی مرمت نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقاتوں میں 12 مرمت فنڈ صرف سڑکوں پر خرچ کرنے کی بات کی۔ ٹاؤن حدود سے تجاوز کر کے کے ایم سی سے سڑکوں کے چارجز بھی وصول کر رہے ہیں۔ تمام ٹی ایم سیز کو فوری ہدایت دی جائے تاکہ عوامی مشکلات ختم ہوں۔ براہ راست ٹاؤنز کو ہدایت نہیں دے سکتا، اس لیے وزیر بلدیات کو خط لکھنا پڑا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ٹاؤنز نے لائن بچھانے کے لیے سوئی گیس کو سڑکیں کاٹنے کی اجازت دی۔ خط لکھ کر وزیر بلدیات سے درخواست کی جو پیسے ٹاؤنز کو ملے سڑکوں کی مرمت پر خرچ کیے جائیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا ان کے خط کو سمجھا نہیں گیا۔ خط شاید سمجھا نہیں گیا، میں نے جو گراؤنڈ پر محسوس کیا وہ میں نے اس لیٹر میں بیان کیا۔ سوئی گیس کی یوٹیلیٹی کمپنی سے جہاں جہاں روڈ کو کاٹا گیا اس کاٹنے کی وجہ سے پورا نظام دھرم برم ہو گیا۔ میں نے وزیر صاحب کو یہی ریکویسٹ کیا جو پیسے یہ روڈ کٹنگ کے آئے ہیں ان پیسوں کو فوری طور پر وہ جو ریسپیکٹو ٹاؤن ہے ان سڑکوں کی مرمت پہ خرچ کرے، جو کہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا۔ میں کسی ٹاؤن کو ڈائریکٹلی وہ میرے تابع نہیں ہے، میں یہ بات نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے بجائے اس کے کہ میں ان کے خلاف کوئی بات کروں میں نے وزیر موصوف کو یہ خط لکھا۔ اور آپ کو بتائیں کہ کراچی پریس کلب پر اساتذہ کا مطالبات کے لیے احتجاج جاری ہے۔ پولیس مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونے پر گرفتار کر رہی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ARY نیوز کے نمائندے آصف خان۔ کلب کے باہر اساتذہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، دوسری جانب پولیس کی جانب سے اس وقت بھی جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ وہ تمام مظاہرین ہیں پریس کلب سے ریڈ زون میں آتے ہیں تو فوراً پولیس ان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ احتجاجی مظاہرین کی جانب سے پہلے جو ہے وہ CM ہاؤس جانے کی کوشش کی گئی جس پر پولیس کی جانب سے ان پر شیلنگ کی گئی اور ان کو روکا گیا۔ دوبارہ سے جو ہے پھر انہوں نے ایک بار پھر پیش قدمی کی۔ جب یہ ایوان صدر روڈ کے پاس پہنچے ہیں تو پولیس کی جانب سے مظاہرین پر شیلنگ کی گئی جس کے بعد مظاہرین دوبارہ سے کراچی پریس کلب کے طرف آ کے جمع ہوئے۔ جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان کے جو سربراہ ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ انہیں پولیس کو وقت دیا ہے کہ ان کے جو جتنے بھی گرفتار کیے کارکنان ہیں جب تک انہیں رہا نہیں کیا جاتا اس وقت تک ان کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ 2 دفعہ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے ان پر شیلنگ کی گئی اور متعدد مظاہرین ہیں جنہیں گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت بھی گرفتاری کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ شہری کہتے ہیں سڑکیں بند کرنا ہے کریں، کراچی میں سڑکیں بند ہیں اور شہر کا تتر بتر ہے اور لوگوں کا برا حال ہے، ٹریفک جیم ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی جس کے بعد وہاں پہ مظاہرین تو متاثر ہوئے لیکن عام بھی متاثر ہوئے۔ سڑکیں بند کرنا بند کریں، شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے اور کراچی میں اس احتجاج کے بعد سڑکیں بند کی گئیں جس کے بعد شہر کا جو حال ہے وہ برا ہے، شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ بند ہیں اور تتر بتر ہے حال، لوگ پریشان ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ عوام کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی کی سڑکیں ہیں اس کو بند کرنا اب بند کریں، اس کے باعث لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ بدترین ٹریفک جیم رہا دن بھر مختلف سڑکوں پر، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ ان سڑکوں کے مناظر ہیں جو اس احتجاج کے باعث متاثر ہوئی ہیں۔ ٹریفک جیم میں لوگ کئی گھنٹے تک پھنسے رہے اور اب شہریوں کی جانب سے مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جو شہر کی سڑکیں ہیں اس کو بند کرنا بند کریں۔ اور ہم نے دیکھا کہ پریس کلب اور اس کے اطراف میں جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر جو سڑکیں ہیں وہ بند رہیں، صدر کا علاقہ ہے وہاں کی سڑکیں بند ہم نے دیکھی جس کے بعد آپ کو رپورٹ بھی کرتے رہے، لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مناظر ان سڑکوں کے ہیں جہاں پر ٹریفک جیم تھا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سوات آپریشن پر بااثر سیاسی شخصیات بھاری پڑ گئے، انتظامیہ غریبوں کے ہوٹل گرا کر واپس چلی گئی۔ ARY نیوز کی خبر پر وزیر اعلیٰ کا ایکشن، تجاوزات کے خلاف آپریشن دوبارہ شروع کر کے وفاقی وزیر امیر مقام کے ہوٹل کی دیوار بھی گرا دی گئی۔ حکومتی وقت کا بلڈنگ یا ہوٹل ہے وہ بالکل محفوظ ہے، انتظامیہ بس ہے جن لوگوں کے بلڈنگ مسمار ہوئے ہیں ٹھیک نہیں تھا۔
स्वात ऑपरेशन भी पसंद नापसंद की नजर, गरीबों का सब कुछ बिल्डोज, बाअसर शख्सियात की इमारतें जू की तू। सानह स्वात के बाद तजावुजात के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। 14 मुकामात से होटल, फूड स्ट्रीट और गैर कानूनी आबादी खत्म की गई। कांजू ब्रिज से कालाम रोड तक 49 मुकामात पर तजावुजात गिरा दी गयी, लेकिन टीम जैसे ही बाअसर सियासी शख्सियात की तामीरात तक पहुंची तो ऑपरेशन ही रोक दिया गया। कमिश्नर मलाकंड ने ऑपरेशन जारी रखने से मुताल्लिक इजलास बुलाया, जिसमें अफसरान ने मौक़िफ़ अपनाया। सियासी शख्सियत के पास NOC है। ज़राए का कहना है कि इजलास में ये भी कहा गया कि दीगर लोगों के पास NOC के साथ स्टे ऑर्डर भी थे, लेकिन फिर भी उनकी तजावुजात गिरा दी गयी। ऑपरेशन के मुतासिरीन ने कहा कि हमारा तो सब कुछ उजाड़ दिया, बाअसर शख्सियात के होटलों की तरफ किसी को जाने की हिम्मत नहीं। ऑपरेशन पाकी वजीर है, उसकी वजह से ताखीर का शिकार है। इंतजामिया आज बेबस है। कल जिन लोगों की बिल्डिंग जो है मिसमार हुए हैं, तो फिर वो तो ठीक नहीं था। हुकूमती वक्त का जो बिल्डिंग है या होटल है वो बिल्कुल महफूज है। इधर ये आपको नजर आ रहे हैं, जिली इंतजाम है, इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हुक्म पर ARY न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए इंतजामिया ने ऑपरेशन फौरी दोबारा शुरू कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि तजावुजात का मुकम्मल खात्मा होगा, किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। 4 रोज गुजर गए, दरियाए सवात में डूबने वालों में से अब्दुल्ला का कुछ पता न चल सका। अब्दुल्ला का ताल्लुक सियालकोट से सैर व तफरीह के लिए स्वात आने वाले खानदान से था। रेस्क्यू एहलकार 4 रोज से बांस, ट्यूब और रस्सी जोड़कर बनाई जाने वाली कश्ती से अब्दुल्ला की तलाश में मसरूफ हैं। मकामी गोताखोर भी अपनी मदद आप के तहत नौजवान को तलाश कर रहे हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने गुज़श्ता रोज भी एक शख्स की लाश निकाली थी। दरियाए सवात में डूबने वालों में से 14 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। बैरिस्टर सैफ ने उस्मान बुज़दार दौर का सानिहा मरियम नवाज पर डाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मरी की बर्फबारी में अमवात पर इस्तीफा देना चाहिए। बैरिस्टर सैफ भूल गए, मरी में बर्फबारी से अमवात 8 जनवरी 2022 को हुई थी। उस वक्त उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे। टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा, उनको वो जो मरी में 23 अफराद जांबाग हुए थे बर्फ में, उस पे इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे हजारों मिसालें हैं। वज़ीर आला पंजाब है टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा, उनको वो जो मरी में 23 अफराद जांबाग हुए थे बर्फ में, उस पे इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे हजारों मिसालें हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने CMH पेशावर का दौरा किया। शुमाली वज़ीरिस्तान खुदकुश हमले में ज़ख्मी एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आला ने ज़ख्मियों को गुलदस्ते पेश किए, जल्द सेहतियाबी की दुआ की। अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। जख्मियों और शहीदों के वरसा को भरपूर पैकेज देंगे। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मौलाना फजलुर रहमान को इज्जत रास ना आई, हमारे पीछे पीछे आते हैं। तहरीक इंसाफ ने फिर मौलाना फजलुर रहमान को हदफ बना लिया। पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा, मौलाना की ज़रूरत अब किसी को नहीं, वो खुद पीछे पीछे फिरते हैं। हमने मौलाना को इज्जत देने की कोशिश की, लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था। 26वीं तरमीम के गुनाह में मौलाना भी शामिल हैं। मौलाना की ज़रूरत तो अब बड़े अरसे से किसी को नहीं है। मौलाना साहब तो खुद पीछे पीछे भागते हैं। हमने उनको एक इज्जत कमाने का मौका दिया था। पंजाबी कहते हैं पिछले पारे कोई इज्जत लब दिए थे ले लो, मगर वो शायद उनकी किस्मत में वो नहीं। उनके को कंसर्न्स थे और हम फॉर्मली किसी अपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकते। तो इंडिपेंडेंट पार्टी अब हम पीछे पीछे तो नहीं किसी के जा सकते। हम बड़ी पार्टी होने के बावजूद उनके पास चल के गए। कितनी सीटों की पार्टी, कोई कंपैरिजन ही नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों ने मार मार के दुम्बे बना दिए थे जो उनका हशर किया था। इसके बावजूद चल के उनके पास गए। हमने कोशिश की, बट ही वोटेड फॉर 26th अमेंडमेंट। वो भी उस गुनाह का हिस्सा है। शेख वकास अकरम की सियासी लोटे होने के अलावा कोई हैसियत नहीं। कल ये बानी PTI को भी गालियां देंगे। JUI रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला का तुर्की बतुर्की जवाब, कहा बैरिस्टर गौहर और PTI क़यादत बताए, अगर उनका यही मौक़िफ़ है तो फिर हम भी जवाब दें।
وقاص کے خود سیاسی لوٹے ہونے کے علاوہ اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اپنے لیڈر کا وفادار نہیں. کل ایک دن ایسا آئے گا کہ عمران خان کو بھی گالی دیں گے. مولانا صاحب کو جو عزت ملی ہے اس تنقید سے مولانا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. میں گوہر سے، علی گوہر سے اور اسد قیصر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان کی یہی بیانیہ ہے تو سامنے آ جائے تو ترکی بترکی جواب دیں گے. وزیر تعلیم بلوچستان راحلہ حمید خان درانی نے ARYB گلوبل اور بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کی STEM اسکالرشپ پروگرام کو بہترین اقدام قرار دیا. انہوں نے چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا. ARY نیوز سے گفتگو میں کہا STEM ایجوکیشن اور AI آج کے دور کی ضرورت اور ترقی کا راستہ ہیں. ادا کروں گی ARY کے جو حاجی صاحب ہیں. ARY بھی گلوبل ٹرسٹ ہے. بلوچستان کے بچوں کو بھی موقع ملے گا گورنمنٹ اسکولس کے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے. STEM ایجوکیشن اس وقت ہمارے وقت کی ضرورت ہے. آج ہی میں سرکولر کروں گی تمام اسکولس میں. یہ پروگرام جو ہے اس میں بڑا ہیلپ فل ہوگا. جو ہمارے بچے انٹیلیجنٹ ہیں انہیں پاکستان کے باقی بچوں سے ملنے اور بچیوں سے ملنے کا موقع ملے. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں تعداد کو بڑھنا چاہیے. اس میں بلوچستان کے لیے میرے خیال میں زیادہ ایک کوٹا ہونا چاہیے، لیکن بلوچستان کو اسپیسیفکلی جو ہے نا اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. بلوچستان ایک مخصوص حالات میں جا رہا ہے. PTI آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر چودھری رفیق نیئر اور وزیر ٹرانسپورٹ جاوید بٹ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. زرداری ہاؤس کراچی میں پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر MPA فریال تالپور سے ملاقات کی. PP کشمیر کے جنرل سیکرٹری فیصل ممتاز اور چودھری ریاض بھی موجود تھے. بھارتی کرکٹر وریندر سہواگ نے امپائروں کو رشوت دینے کا اعتراف کر لیا. ایک انٹرویو میں بتایا کہ جنوبی افریقہ کے روری کوٹسی کو بیٹے کے لیے پیڈ دیے، انہوں نے 2-3 بار آؤٹ نہیں کیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.